إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وجاء في الحديث الشريف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أمرنا فهو رد. معزز ومحترم مصليان، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، ہر قسم کی عبادات، ہر قسم کی دعا و فریاد رسی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. الحمدللہ. درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. حاضرین، اس سے پہلے 2 جمعہ لگاتار ہم لوگوں نے شادی بیاہ کے کچھ احکام مسائل اور شادی بیاہ کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات کے متعلق ہم لوگوں نے جانا تھا. آج کا جمعہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی اور شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ ایسے رسمیں ہیں جن کا تعلق شریعت سے دور دور تک نہیں ہے. غرض یہ کہ آج ہم اور آپ شادی بیاہ کی ان غیر شرعی رسومات کے متعلق جاننے والے ہیں جو نہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں تھی، اور نہ ہی تابعین کے دور میں تھی، اور نہ ہی تبع تابعین کے دور میں تھی. غرض یہ کہ اسلاف میں ان رسومات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. جن رسومات کے تعلق سے یا جن رسومات کے پیچھے آج ہم اور آپ اس طریقے سے ملوث ہو گئے ہیں
اور اس کو فالو کرنے اور اس کو بجا لانے میں ہم اور آپ اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اس آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کے تعلق سے ہم نے بات کر چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دنیا والوں سے کہا کہ تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، 2 2 3 3 4 4، اگر تمہیں اس بات کا خدشہ نہ ہو، اگر تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر تم ایک ہی پر اکتفا کر لو۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کہا کہ تمہاری اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو، اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتیوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے اور اس بات کی طرف لوگوں کو جو ہے برانگیختہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب شادی کرے اور جس انسان کو شادی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ انسان چاہے کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، تب جا کر کے اس کی پسند اور ناپسند کی بات آئے گی۔ محترم حضرات، شادی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں ایک رسم ایسی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ رسم تو نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اس سنت کا جو لفظ ہونا چاہیے تھا اس لفظ کو بدل کر کے دوسرے لفظ سے اس کو لوگ مشہور کر دیے ہیں، اور اس لفظ کے پیچھے، اس لفظ کے آڑ میں، اس لفظ کا سہارا لے کر کے نت نئے رسمیں رچ رہے ہیں اور نت نئے رسم میں ملوث ہو کر کے شریعت کا دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اور وہ چیز کیا ہے؟ منگنی ہے، جسے عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں منگنی کی حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 235 میں فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم مِّن خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خطبہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ اور کوئی جو ہے مضائقہ نہیں ہے کہ تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تم اس کو کیا کر دو؟ نکاح کا پیغام دے دو۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے فیما عرضتم من خطبۃ النساء کہ تم عورتوں میں سے کسی کو نکاح کا پیغام دو۔ لہذا اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں پہلے ہی سے یہ جو منگنی ہے نا، اس کو کس لفظ سے جانا جاتا تھا؟ خطبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نکاح کے پیغام نکاح کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جیوں ہی وقت بڑھتا گیا، زمانہ جو ہے گردش کرتے گئے، اس لفظ کا ڈھانچہ بھی بدلتا گیا اور لوگوں نے اس لفظ کو منگنی کے لفظ سے موسوم کر دیا۔ اور منگنی میں ہوتا کیا ہے اور منگنی کے تعلق سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4793 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4830 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام
دیا تھا، مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام دے کر کے آج جو ہم اور آپ رسمیں منا رہے ہیں، کیا ان رسومات کا اس وقت وجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہم اور آپ کو وہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ یا ہمارے معاشرے میں یہ منگنی کا رسم اختیار کر کے چلے مان لیتے ہیں کہ شریعت نے اس کو مقام دیا ہے، مگر اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اس کے آڑ میں آ کر کے اس لفظ کا سہارا لے کر کے ہم اور آپ شریعت کا مذاق اڑائیں۔ میرے بھائیوں، منگنی کا جو یہ لفظ ہے نا، اس لفظ سے ہی معلوم چلتا ہے کہ لوگ مانگتے ہیں۔ منگنی کے لفظ سے ہی معلوم چلتا ہے نا، لوگ دیکھیں جب منگنی طے ہوتی ہے نا، جب بات چیت ہوتی ہے، لوگ نکاح کے لیے پیغام دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے فریقین کے گارجین حضرات، سرپرست حضرات بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے لین دین کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ اب بتائیے، لڑکے والے بولتے ہیں کہ بھائی بتائیے کہ آپ کتنا دیں گے، لڑکی والے بولتے ہیں کہ بتائیے بھائی ہماری لڑکی کو آپ کتنے زیورات دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو منگنی کا معنی ہی یہی ہے، مانگنا۔ اور آج لوگوں نے یہ منگنی کا لفظ لا کر کے اتنے رسمیں ایجاد کر دیے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت کو لوگوں نے مجروح کرنے کی کوشش کری ہے۔ کوشش نہیں بلکہ کر رہے ہیں، لوگ آج شریعت کا خون کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب منگنی جو ہے نا، اس کے تعلق سے ہمیں آپ کو معلوم ہوا کہ شریعت میں اس کا مقام ہے، اور طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے گارجین کو، جس لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لڑکی کی ولی کو جا کر کے نکاح کا پیغام دیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر کے ڈھول تاشے ہوں اور جو ہے پھول مالا ہو، کھانا وغیرہ ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری رسمیں بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں کہ جب انسان نکاح کا پیغام دے، تو اب مرحلہ آتا ہے لڑکے کو لڑکی دیکھنے کا۔ لڑکے کو، یعنی لڑکا جو شادی کرے گا، اس لڑکے کو، جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس لڑکی کو دیکھ لے۔ کیوں دیکھ لے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، یہ منگنی کے نام لے کر کے لوگ آج اس سنت کو بھلا چکے ہیں۔ بلائیں کہ نہیں بلائیں؟ کتنے گارجین ایسے ہیں جو لڑکے کو دیکھنے بھیجتے ہیں؟ آج ہماری خواتین کی حالت یہ ہے کہ اگر بیٹا کی شادی ہے نا، ماں جائے گی، خالہ جائے گی، بہن جائے گی، چاچی کو لے کر کے جائے گی، 4 5 6 7 عورتیں جاتی ہیں، بزرگ عورتیں جاتی ہیں، اور جا کر کے ایک جو ہے 15 سالہ 20 سالہ لڑکی کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے اتنے پیچیدے سوالات کرتی ہیں کہ اس لڑکی کو پریشان ہو جانا پڑتا ہے، اور سارا کچھ دیکھتی ہے میرے بھائیوں، جبکہ شریعت نے صرف چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ عورتیں جاتی ہیں، جا کر کے اس کا بال دیکھتی ہیں، اس کا کپڑا ہٹا کر کے دیکھتی ہیں، اگر نہ جانے کیا کیا میرے بھائیوں، یہ لوگ جو ہے، یہ عورتیں جاتی ہیں، جا کر کے شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ ہے نکاح کا پیغام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ گھر کی عورتوں کو دیکھنے کا حکم دیتا میرے بھائیوں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ لڑکی آ کر کے ساتھ رہیں گی، اس کو دیکھنا چاہیے، مگر ایسا نہیں کہ ہم بیٹے کو ساتھ میں لے کے جائے ہی نا۔ بیٹے کو اگر لے کے جا بھی رہے ہیں تو برائے نام کہ بیٹا تم باہر بیٹھو، ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب لو بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکا شادی کرنے والا ہے تو لڑکا لڑکی کو دیکھے، نہ کہ لڑکا کا بھائی، نہ کہ لڑکا کا جیجا، اور نہ ہی لڑکا کا جو ہے کزن، کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائیوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ لڑکا شادی کرنے والا ہے نا، لڑکا کا فرینڈ جائے گا، لڑکا کا دوست جائے گا، لڑکا کا چچیرا بھائی جائے گا، پھپھیرا بھائی جائے گا، بہنوی جائے گا، ایک جو ہے چچا جائے گا، چچا ساتھ بھائی لوگ جائیں گے، کھلیرا بھائی جائیں گے، ممیرا بھائی جائیں گے، یہ سارے لوگ جاتے ہیں۔ جا کر کے کرتے کیا ہیں؟ لڑکی کو دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے، میں نے اپنے دوست و احباب کو لے کر کے گیا نا، کیا کیا؟ مجھے بھی پسند آئی، میرے دوست و احباب کو پسند آئی، کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر کے چپکے سے گیا، میرا دوست جا کر کے مجھ سے پہلے اس کو بھگا کے شادی کر لیا۔ اب بتائیے میرے بھائی، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ شریعت نقصان ہے کہ نہیں ہے؟
ایسا ہوتا ہے جبکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام کے وقت دوسرا انسان پیغام نہ دے حتی ینکحہ، جب تک کہ وہ اسے شادی نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے۔ یہ نقصان ہے۔ اب بتائیے کہ یہ شریعت کا مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ شریعت نے حکم دیا ہے کہ لڑکا جائے دیکھنے صرف، یا اس کے ساتھ جو لڑکے کا جو سرپرست ہے وہ جائے ساتھ میں، یا اس کی ماں یا اس کی بہن جائے، کام خلاص ہے، بات ختم۔ مگر دوسری طرف تو ایسا ہے کہ عورتیں صرف جاتی ہیں، یا تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے اگر جاتے بھی ہیں، لڑکے کو اگر اجازت ہے بھی تو لڑکے اپنی ٹیم لے کر کے جا رہے ہیں، اپنی ٹیم لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت کی مخالفت ہے، سراسر شریعت کی مخالفت ہے، اور اس سے شریعت کا جنازہ نکالنا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اور آپ امت محمدیہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے انسان ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رکھ لیجئے اور اس کا احترام کیجئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رسم کو اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو اس حد تک کریں جس طریقے سے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، یعنی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے، تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی انسان کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دینا چاہے، شادی کرنا چاہے تو ہو سکے تو اس لڑکی کو جا کر کے دیکھ لے۔ کیا پتا کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو اس لڑکی میں، وہ چیز تم کو مل جائے اور وہ چیز تم کو نکاح کی طرف بلا لے، راغب کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فلیفعل، تو پھر ایسا کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایسا کرو۔ اب بتائیے یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لڑکے کو دیکھنے کا حکم دیا نا۔ اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1087 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، میں فلاں لڑکی کو جو ہے نکاح کا پیغام دے رہا ہوں، میں نے فلاں لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اذهب، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اذهب وانظر الیہا فانه احرى ان یودم بینکما۔ ترمذی کی روایت، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اس لڑکی کو دیکھو، فانه احرى ان یودم بینکما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم جاؤ گے دیکھو گے تو تمہارا دیکھنا اس لڑکی اور تمہارے درمیان محبت پیدا کرے گی، محبت ہوگی پیدا، ایک دوسرے کے تئیں جو شفقت اور محبت آئے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک دوسرے کے تئیں جو ہے محبت آئے گی تو ایک انسان کیا کرے گا؟ پسند اور ناپسند چوائس کر لے گا، پھر جو ہے جا کر کے اس کی شادی ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ ہے منگنی، یہ ہے منگنی، اسے کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینا۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح سے پہلے ہوا کرتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے اس چیز کی شروعات کریں، ہم اپنے گھر سے پہلے اس چیز کی شروعات کریں، ورنہ ہم اگر لاکھوں کہہ دیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان اگر تبدیلی نہ آئے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سن کر کے جا رہے ہیں مگر ہمارے اندر اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ایسے جو ہے چیخنے اور چلانے سے ہمارا اور آپ کو صرف چیخنا چلانا ہی ہوگا اور شریعت کے مطابق صرف علم دینا ہی ہوگا۔ مگر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے محمد آپ صرف پہنچانے والے ہیں، چوکیدار نہیں ہیں۔ ہم علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف یہ منبر اور محراب پر چڑھ کر کے صرف ہم جو ہے آپ لوگوں کو بتا دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَعَلَيْكُمُ الْحِسَابُ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو پہنچا دیں، اب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا حساب و کتاب اللہ کے ہاں آپ کو دینا پڑے گا میرے بھائیوں۔
آپ دل سے سوچیں کہ شریعت نے کیا ایسا جو ہے حکم دیا ہے کیا کہ ہم لڑکا کو چھوڑ کر کے ہمارے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں, ہمارے بھائی بندھو جا رہے ہیں؟ کیا میرے بھائیو ایسی شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رسم کو جو ہے اگر باقی رکھ رہے ہیں تو شریعت نے جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے کریں, ورنہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. میرے بھائیو آگے چلتے ہیں. دوسری چیز, منگنی کے نام پر, منگنی کا نام لے کر کے لوگ بہت ساری رسمیں کر رہے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز, منگنی کے نام پر لوگ, جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے جو لڑکا شادی کرنے والا اپنے دوست و احباب کو لے کے جا رہا ہے اور جا کر کے اس کو وہ لڑکی جو اس کو بھی پسند ہے اس کو بھی پسند ہے, اس لڑکے کو اپنے دوست کو چھوڑ کر خود جا کر کے پیغام دے کر کے شادی کر کے بھاگ گیا, وہ خود جو ہے اپنی زندگی بسا رہا ہے. تو میرے بھائیو یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے. شریعت نے خود آپ کو اکیلے جانے کا حکم دیا ہے, آپ جائیں, دیکھیں اور پسند کریں. اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ انہیں کیا کر دیں, عزت سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی لڑکی ماشاءاللہ اچھی ہے مگر میں دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو ہوتا ایسا ہے نا کہ 4 5 7 عورتیں جاتی ہیں, مرد حضرات جاتے ہیں اور بہت بڑی پارٹی بھی ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں, لوگ بڑے خوش رہتے ہیں, چلو بھائی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, لوگ آ رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, بہت زیادہ خرچ وغیرہ, کھانا وغیرہ, ڈشز وغیرہ بنا رہے ہیں. اور کھانے کے بعد جو کیا کر رہے ہیں, کھانا وانا کھا لیا, عورتیں آ گئیں, آ کر کے اگر پوچھا جا رہا ہے نا, چلیے ٹھیک ہے 2 4 دن کے بعد بتائیں گے, 2 4 دن کے بعد بتائیں گے. اور 2 4 دن کے بعد ہوتا کیا ہے, عیب جوئیاں ہو رہی ہیں, اس لڑکی کے تعلق سے نقص بتائے جا رہے ہیں, اس لڑکی میں کیا کیا عیب ہے وہ بتائے جائیں. آپ کی لڑکی جو سانولی ہے, آپ کی لڑکی ناٹی ہے, آپ کی لڑکی کا جو ہے بال چھوٹا ہے, آپ کی لڑکی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو یہ کمیاں گنائی جا رہی ہیں. تو بتائیے کہ اسلام نے یہ اجازت دیا ہے کیا کہ آپ کسی کا دل دکھائیں, آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں, کسی کو آپ جو اس طریقے سے شرمسار کریں؟ کس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے, کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے؟ جبکہ شریعت کا ہمارا یہ اصول ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, ہمارے اسلام کا یہ اصول ہے میرے بھائیو. اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, ہم آپ سے دردمندانہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں میرے بھائیو. اسی لیے ہم آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان رسموں کو چھوڑیں, ہم ان رسموں کو چھوڑیں. لڑکا شادی کرے گا, آپ لڑکا کو بھیجیں, جا کر کے دیکھیں, لڑکا کا باپ جائے, ماں جائے, بس, اور جا کر کے دیکھ لیں. اگر پسند نہیں ہے تو آپ ان سے معذرت کر دیں احترام کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی لڑکی اچھی ہے مگر میرے بچے کو پسند نہیں آیا. کام خلاص. مگر عیب نکالنا, کمی نکالنا, کہ کس نے آپ کی اجازت دی؟ میرے بھائیو ہر ایک انسان کے اندر کمی ہے, ہر ایک انسان کے اندر کمی خامیاں ہیں. میرے بھائیو آپ اس چیز کو دل سے سوچیں, دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر وہی چیز میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو میرا دل کیا کہے گا؟ اگر ہماری بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو ہماری بیٹی کا آپ جو ہے 10 کمیاں نکال دیں تو میرا دل کیا کہے گا؟ آپ اس چیز کو اپنے اوپر لے کر کے دیکھیں نا, سوچیں نا, اپنے اوپر لے کر کے سوچنے کی ضرورت میرے بھائیو. آگے چلتے ہیں. اور میرے بھائیو رسم منگنی کا جو ہے, منگنی کے آڑ میں آ کر کے جو ہے نا ایک کفریہ کام کر رہے ہیں. کفریہ کام کیا؟ رنگ پہنا رہے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ منگنی کی رسم ہوتی ہے, اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو جو ہے سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں, سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں. سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں ریشم اور ایک ہاتھ میں سونا لیے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہادان حرام علی ذکور امتی, کہ یہ دونوں یعنی یہ ریشم اور سونا میری امت کے مرد حضرات پر حرام ہے, میری امت کے مرد حضرات پر کیا ہے؟ حرام ہے, حرام ہے. پھر کہا حل لاناثها, مگر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حلال ہے, جائز ہے. آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, اور وہ روایت مسلم کی ہے, حدیث نمبر 2090. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آئے, آ کر کے دیکھ رہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس انگوٹھی کو نکالا, انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا, پھینک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا کہ یا حمید احدکم الی جمرۃ من نار, کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جہنم یعنی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالنا چاہتا ہے تو فیجعلها فی یدہ, تو وہ کیا کرے؟ سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھے. تو پھر ایک آدمی نے کہا چپکے سے کہ یار جاؤ, اللہ کے رسول چلے گئے, اٹھا لو.
تو उस सहाबी ने क्या कहा, उस सहाबी की ईमान की गैरत देखिए मेरे भाइयों। वो सहाबी कह रहे हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को फेंक दिया है, धिक्कार दिया है, तो अल्लाह की कसम में उस चीज को दोबारा हाथ ना लगाओ मेरे भाई। ये है, ये ईमान की गैरत होनी चाहिए। कहाँ हैं हम अपने आप को कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले इंसान हैं। हम अपने आप को कह रहे हैं कि कुरान और सही अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने आप को मुसलमान और मोमिन कह रहे हैं मेरे भाइयों। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको कि हम मुसलमान तो कह रहे हैं अपने आप को, मगर इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। और इस ताल्लुक से इमाम अलबानी रहमहुल्लाह का कहना है, उनके किताब आदाबुज़ ज़ुफ़ाफ़, उसमें उन्होंने नकल किया है कि ये जो अंगूठी पहनाना है ना, ये ईसाइयों का एक अकीदा है। ईसाइयों का एक, गौर से सुने, ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि ये ईसाइयों का अकीदा है। क्या है कि ईसाइयों की जब शादी वगैरह होती थी ना, मंगनी वगैरह होती थी, तो वो अंगूठी डालते थे तो कहते बिस्मिर रब, बेस्मिर रब, मैं अरबी में कह रहा हूं, इंग्लिश में है वो लफ्ज, है ना। तो वो अपने पहले तो अल्लाह का नाम लेते थे, उसके बाद कहते थे बिस्मिल इब्न, यानी किसका नाम लेते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। अब बताइए मेरे भाइयों कि ये कितना घटिया अकीदा है, ये कितना घटिया अकीदा है। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कर देना जा रहा है और हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और ये शिर्क का काम कर रहे हैं। घर से हमारा और आपका ये अकीदा नहीं है, हम ये कह नहीं रहे, मगर उसी की तो मुशाबहत है ना। ये चीज कहां से आई है, ईसाइयों से आई है ना। ये रस्म कहां से आई, अंगूठी पहनाना ईसाइयों से आई है ना। तो मेरे भाइयों बताइए कि कहां तक हम और आप मुसलमान हैं। हम जब ईसाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें और आपको गौर करने की जरूरत है, दामनगिर होने की जरूरत है मेरे भाइयों। और फिर तीसरा लफ्ज क्या कह रहे, वह बिस्मि रूहिल क़ुद्स, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम ले रहे। मेरे भाइयों बताइए कि ये शिरकिया काम, कुफरिया काम, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि ये सरासर कुफरिया काम है अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो मेरे भाई। इसीलिए हम आपको जरूरत इस बात की है कि इस रस्म को हम लोग छोड़ दें, अंगूठी पहनाना और वगैरह वगैरह जो भी है उस चीज को छोड़ दें। इसी तरीके से एक चीज ये भी है कि जब मान लीजिए कि निकाह का वक्त तय हो गया ना, निकाह की बातचीत हो गई ना, मंगनी हो गई, अब होता क्या है कि लड़के और लड़की घूम रहे हैं, कोई मसला नहीं है भाई, बात पक्की हो गई है। बात क्या हो गई है, पक्की हो गई है, क्या बात है, घूमने दो। खलवत में जा रहे हैं, कहाँ पार्क में लेके जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं सिनेमा हॉल में लेके जा रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बताइए शरीयत का मजाक, कि शरीयत का मजाक है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मुत्तफक अलैह रिवायत, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व मअहा दू महरमिन। क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, लफ्ज पर गौर करें, जिम्मेदारी से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल के अल्फाज। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व मअहा दू महरमिन, कि कोई भी औरत, यानी कोई भी मर्द और कोई भी औरत, कोई भी मर्द एक औरत के साथ अकेले ना रहे, हरगिज ना रहे। ताकीद का सिगा है, ला यखलुवन्ना, हरगिज ना रहे मेरे भाइयों, कभी भी ना रहे। ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन, कि कोई भी इंसान किसी औरत के साथ खलवत में ना जाए, इल्ला व मअहा दू महरमिन, जब तक कि उसके साथ उसका महरम ना हो, उसके साथ जब तक कि महरम ना हो। मेरे भाइयों आप बताइए ऐसा होता कि नहीं होता हमारे माशरे में। निकाह की बात हो गई ना, मंगनी हो गई, घूम रहे हैं लड़के लड़कियां, लड़का और लड़की घूम रहे हैं। अब बताइए शरीयत ने कहां तक इस चीज का जो है कि किस तरीके से शरीयत ने इसको जो है नकारा है और इस चीज का जो है पोस्टमार्टम किया मेरे भाइयों। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल आगे कह रहे हैं वला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मअ दी महरमिन। सफर की जब बात आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी ये उसूल बताया कि जब तक जो है उस लड़की के साथ, औरत के साथ कोई महरम ना हो जाए, बाप, भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, कोई ना हो साथ में, तब तक वो लड़की, वो औरत अकेले सफर ना करें। मगर हमारे माशरे में क्या होता है, माँ है जा रही है माँ के साथ, भाभी है भाभी के साथ जा रही है लड़की, वगैरह वगैरह। मेरे भाई ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दू महरम का लफ्ज लाया है, मर्द होना चाहिए, औरत के साथ सफर में मर्द होना चाहिए मेरे भाइयों। तो ये बातें हैं। इस तरीके से इस ताल्लुक से दूसरी हदीस में पेश कर दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये मुस्नद अहमद की रिवायत है और ये सही सनद के साथ मनकूल है, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन फइन्न शैतान सालिसहुमा। एक चीज देख लें, ये नुकसान क्या होता है कि जब निकाह की बात हो जाती है ना, मुकम्मल तय हो जाती है, तो तय होने के बाद लोग एक दूसरे से घूमते फिरते हैं, अकेले जाते हैं, लड़कियां और लड़के, जो लड़के और लड़का और लड़की एक साथ घूम रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि हरगिज वो एक साथ ना घूमें। क्यों? फ़इन्न शैतान सालिसहुमा,
क्योंकि वो तो दो रहते हैं मगर उनमें तीसरा कौन रहता है? शैतान रहता है। तीसरा कौन रहता है? शैतान रहता है। अब जाहिर सी बात है कि जब वो नौजुबिल्लाह क्या कहते हैं हॉल में लेके जाएंगे, फिल्म हॉल में लेके जाएंगे, किसी मॉल में लेके जाएंगे, पार्क में लेके जाएंगे, तो बताइए कि अकेले रहेंगे तो कुछ से कुछ हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि आपकी लड़की की इज्जत को तार तार करने के बाद, इस्मत और इज्जत को तार तार करने के बाद वो लड़का आपकी लड़की को छोड़ करके भाग भी सकता है। हो सकता है, नहीं सकता? ये बड़ी बात है। तो बताइए, शरीयत ने इस तरीके से हमारी लड़कियों और औरतों की हिफाजत करी है, मगर हम और आप हैं जो शरीयत को छोड़ करके रस्म और रिवाज में पड़ गए हैं और हम खुद अपनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस तरीके से मंगनी के नाम पर जो है फौरन लड़के लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात हो गई, बात तय हो गई, एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, शरीयत ने इस चीज की इजाजत नहीं दी है। इस तरीके से मंगनी के नाम से मंगनी ज्यों ही तय हो गई तो एक दूसरे से पेशगी जेवरात का मुतालबा होता है। मेरे भाइयों, पेशगी पहले ही जब जेवरात की मुतालबात होता है ना लड़कियों की तरफ से, तो बाज औकात ऐसा होता है जो लड़का वाला शादी से भाग जाता है। लड़का वाला क्या होता है? शादी से भाग जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? आपके माशरे में, हमारे माशरे में होता कि नहीं होता? लड़की की तरफ से लड़की वाले की तरफ से जो है बहुत ज्यादा भारी भरकम और अच्छे मिकदार में जो है जेवरात का मुतालबा कि भाई देखो आपको हम अपनी लड़की देंगे, ठीक है, मगर जो है इतना सोना चाहिए, इतना जो है इतनी चांदी चाहिए, इतने जेवरात चाहिए, इतने महर चाहिए, वगैरह वगैरह। ये मुतालबात जो होते हैं ना, इसकी वजह से निकाह में रुकावटें आ जाती हैं। इसीलिए हम आपको जो है हक महर तक महदूद रहना चाहिए। इसी तरीके से शादी के ताल्लुक से जो है शादी के मौके पर बेपर्दगी आम हो जाती है। खवातीन जरा गौर से सुने, जब शादी आता है ना, शादी का मौका आता है या लड़कियों का जो भाई की शादी होती है, तो मत पूछिए उस वक्त क्या क्या न जाने होता है। मेरे भाइयों, ऐसा लग रहा है, महसूस ऐसा होता है कि मुसलमान घराने की शादी नहीं है। लड़कियां बिल्कुल जो है बेपर्दगी और जो है बिल्कुल बरहाना होकर के घूमती हैं और ऐसे ऐसे लिबास पहन करके घूमती, मेरे भाइयों, कि तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, खवातीन जरा हमारी माएं बहनें गौर से सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन मायलात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये ऐसी औरतें हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराया गया तो दो किस्म के लोग ज्यादा जहन्नम में पाए गए। उनमें से एक औरतें थी। कौन सी औरतें? वो औरतें जो बज़ाहिर ऐसा लग तो रहा था, ऐसे लग रही थी कि वो कपड़ा पहनी हुई हैं, मगर हकीकत में क्या है? नंगी हैं, बरहना है, और एक दूसरे को खुद जो है माइल कर रही थी और खुद भी माइल हो रही थी। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उनका जो है ना हालत ऐसी होती थी, लग रहा था कि ये जो है दुम छल्ले। मेरे भाइयों, आगे फिर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ला यदखुलनल जन्ना। ऐसी औरतें जो बेपर्दगी से घूम रही हैं, जो बरहाना हो करके और पर्दे का लिहाज नहीं कर रही हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में तो दाखिल होना दूर की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात कह दी, ला यजिदना रिहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, इसीलिए हमारी माओ बहन से गुजारिश है कि आप पर्दे का लिहाज करें। सिर्फ जो है बुर्का डाल लेना ये पर्दा नहीं है, आप ऊपर से सही से दुपट्टा डाल करके अपने पूरे बदन को सही से ढांप करके रखें। मेरे भाइयों, ये है शरीयत का पर्दा, ये है इस्लाम का पर्दा, ये है इस्लाम की तालीमात। मेरे भाइयों, पर्दे के ताल्लुक से मेरे भाइयों चंद चीजें हैं, आप तय नहीं 2 से 3 मिनट दें। इसी के शादी के मौके पर गाना बजाना बहुत ज्यादा होता है। शादी के मौके पर चाहे मंगनी की रस्म हो या शादी के दिन हो, लोग ढोल ताशे और गाने बजाते कि नहीं बजाते? बजाते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नसाई की रिवायत अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि जलजलुन वला जरसुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। आप गौर से सुने, जो लोग शादी के मौके पर जो है गाना वगैरह बजाते हैं ना, गौर से सुने, अल्लाह के रसूल क्या करें, ला तदखुलुल मलाइका बैतन फीहि, कि उस ऐसे घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जहां पर घंटियां होती हैं, जहां पर लोग ढोल ताशे बजाते हैं, उन घरों में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। फिर आगे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वला तस्हबिल मलाइका रुफ़क़तन फीहा जरसुन। फिर कह रहे हैं कि उस जो है उस जमात पर भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस जमात पर भी फरिश्ते साथ नहीं होते हैं जिस जमात के साथ गाना बजाना ढोल ताशे होते हैं। मेरे भाइयों, अब बताइए कि हम अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, हम जो है शादी वाली लाइफ जिंदगी शुरू कर रहे हैं, और ऐसी जो है अगर बदकिस्मती हो कि फरिश्ते हमारे साथ ना आए, फरिश्ते हमारे घर में दाखिल ना हो, तो बताइए कि हमारी शादी में बरकत कहां से होगी?
کہاں سے ہوگی میرے بھائیو؟ اس لیے شریعت نے اس چیز کو بہت ہی برا کہا ہے، اور شریعت میں ایسے گانے بجانے کی کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیو، شریعت شادی کے موقع پر مایوں بٹھایا جاتا ہے، لڑکی کے کونے میں بٹھا کر کے جو ہے اس کو جو ہے 10 دن 15 دن تک کام وغیرہ کرنے نہیں دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے مہندی لگایا جاتا ہے، لڑکے بھی آج کل مہندی لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، زینت اختیار کرنا عورتوں کا کام ہے، تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں میرے بھائیو۔ اور تیل ہلدی کا جو رسم ہے نا، یہ بھی چل پڑا ہے، لڑکی والے کی طرف سے آئیں گے، لڑکے والے کی طرف سے آئیں گے، وہ اس کو تیل ہلدی دے رہے ہیں، کپڑے وغیرہ دے رہے ہیں ہلدی لگانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ کام ہوتا ہے میرے بھائیو، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، گھر بالکل لائٹنگ، چاروں طرف جو ہے بلبیں، اور جو ہے نہ جانے کس طریقے سے لائٹنگ کر رہے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے عبد الرحمن بن عوف کی شادی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کتنی سادگی سے ہوئی میرے بھائیو۔ آپ اسلام کو اپنائیں، شریعت کو اپنائیں، اور جو پیسے آپ غیر شرعی رسموں میں جو ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، ان پیسوں کو مسجد مدرسے میں غریبوں کی امداد میں لگائیں میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے ایک جو رسم ہے میرے سامنے آیا، ابھی کچھ دن 2-3 دن پہلے ایک سوال آیا تھا کہ شیخ بتائیں کہ جو ہے آج کل قرآن کے سائے تلے لڑکی کو رخصت کی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے بتائیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودا کر کے لائی تھی، رخصت کر کے لائے تھے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو جو ہے قرآن کے سائے ودا کیے تھے کیا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کو رخصت کر کے لائے تھے، تو حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے تلے بھیجا تھا کیا؟ نہیں بھیجا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو اپنے جو ہے قرآن کے سائے تلے بھیجا تھا کیا؟ نہیں بھیجا تھا، نہیں بھیجا تھا میرے بھائیو۔ شریعت میں اس کا بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ قرآن میں، قرآن کے اندر، قرآن کے احکام میں عمل کرنے میں برکت ہے، نہ کہ قرآن کے سائے تلے چلنے میں برکت ہے میرے بھائیو۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے سے برکت ہے، نہ کہ قرآن کے سائے اور قرآن کو چومنے، قرآن کو جو ہے سینے پر لگا لینے سے قرآن برکت نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ شفیعا، کیونکہ یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے آگے دوسری حدیث میں کہا کہ قرآن کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے لیے، تمہارے حق میں حجت ہوگا، اور اگر تم عمل نہیں کرو گے جاننے کے بعد تو وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی لیے قرآن سایہ حاصل کر کے سایہ دے کر کے برکت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے والی کتاب ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رسم ہوتا ہے منہ دکھائی کا رسم، منہ دکھائی کا رسم۔ شادی لڑکی جب جاتی ہے نا، شادی کر کے لڑکا لے کے گیا گھر میں نا، اور بہت سارے لوگ ہیں آنگن میں، لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے، ٹیبل لگا کر کے لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے میرے بھائی۔ بتائیے کہ غیر محرم ہیں اور نہ جانے کون کون لوگ ہیں آ کر کے دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ کیا مذاق ہے میرے بھائیوں؟ شریعت نے ایسا کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے میرے بھائیوں، شریعت قطعاً ایسی چیز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں غیر رسمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے اندر جو غیر شرعی رسومات ہیں ان رسومات کو چھوڑنے کے ساتھ سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے درمیان جو بھی تیرے سنت، تیرے نبی کی سنت اور تیری سنت کے خلاف جو بھی کام ہیں، ان سارے کے سارے غیر شرعی کام کو چھوڑ کر کے تیرے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں سے جو بھی کتاب و سنت سے دور ہے ان کو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں سے جو بھی فرقوں میں گروہ میں بیٹھے ہیں، اللہ تو ان کو ایک پلیٹ فارم میں اتحاد، متحد ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔